نہیں آپ فرض ظہر اور عصر کے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. ہاں میری بچی آپ نے جو پوچھا نا کہ فرض نماز جس کی 4 رکھتے ہیں وہ بھی 2 کر کے پڑھی جائیں، یہ کسی نے نہیں کہا، یہ تو بالکل بے خبری کی بات ہے. جو فرض ہیں وہ چار ایک ہی سلام سے اکٹھے پڑھے جائیں گے. مغرب کے 3 ہیں وہ بھی ایک سلام سے پڑھے جائیں گے. فجر کے تو ہیں ہی جو فرضوں میں نہیں ہے یہ کیا جا سکتا کہ 2 کر کے پڑھیں. البتہ سنتیں اور نوافل جو ہے نا صلاۃ التسبیح سمیت یہ بیٹا پڑھنی چاہیے 2 کر کے. صلاۃ اللیل والنہار مثلا دن رات میں جب بھی آپ پڑھیں موقدہ سنتے غیر 2 پڑھ کر سلام پھیریں پھر 2 شروع کر لیں. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے، فرضوں کا نہیں یہ طریقہ. آپ نے بتایا تھا نا کہ بہتر طریقہ یہی کہ 2 کر کے پڑھی جائیں. ہاں 2 کر. یہ فرض کے بارے میں نہیں ہے میری بہن، فرض کے بارے میں نہیں ہے، سنتیں اور نفل جو ہے. فرض تو 4 اکٹھے ہی پڑھنے. یہ وضاحت ہو گئی بہن. ہیلو، بات مکمل ہو گئی آپ کی. السلام علیکم. جو مولانا نے فرمایا نا کہ 2 کر کے پڑھنا ہے یہ سنن اور نوافل کے بارے میں ہے. فرائض تو ایک طے شدہ ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے ادا کرنے پڑیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. 4 اکٹھے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. خوشنور صاحب کا کیا؟ جی خوشنور صاحب نے سوال کیا جی کہ میں ایک ایسے تعلیمی ادارہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں جہاں نماز اور وضو وغیرہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، تو آیا میں 2 نمازیں اکٹھی کر کے ادا کر سکتا ہوں؟ پہلے کال لے لیتے ہیں پھر جواب. جی السلام علیکم. ہاں سب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. میں اکرم بول رہا ہوں جی جال سے. جی سوال میرا یہ ہے، میرے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ایک قبر کی جگہ رکھی ہے. تو انسان مولانا دنیا سے چلا جاتا ہے، کتنی جائیداد یا دولت خریدتا ہے کرتا ہے، تو کیا قبر کی جگہ رکھنی جائز ہے؟ کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رکھی تھی. نہیں اکرم بھائی، یہ قبرستان جو ہے نا یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس میں کسی کا کوئی خاص نہیں ہے زیادہ حصہ. اس لیے یہ جو قبریں پہلے ہی لوگ رکھ لیتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. کئی لوگ تو ایک مردے کو دفن کرتے ہیں اور ارد گرد ایسی چوکھنڈی بنا دیتے ہیں کہ بس قبضہ کر لیا خاندان پورے کے لیے. یہ سب ظالم ہیں، ان کا کوئی حق نہیں. جس کا جی چاہے چوکھنڈی کے اندر اپنا مردہ دفن کرے، آپ نے جگہ رکھی ہے اس پر بھی دفن کرے. باقی جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ نے کہا انہوں نے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، ان کا تو اپنا حجرہ تھا، قبرستان میں کسی کی جگہ پر قبضہ نہیں کیا. وہ جو گھر ان کا تھا اس میں دفن ہوتے گئے. ایک جگہ بچی ہوئی جو انہوں نے کہا میری ہے یہ خواہش کہ میں یہاں دفن ہوں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے. اس لیے وہ کوئی قبرستان جو نا وقف ساری دنیا کا مشترکہ، وہاں نہیں انہوں نے کوئی جگہ سنبھالی ہوئی تھی، اپنے گھر میں ان کا حجرہ ہی تھا، سارا ان کا ہی تھا. تو یہ کوئی مثال نہیں. کوئی بندہ اپنی زندگی میں قبر نہ اپنے لیے مقرر کرے کہ میں یہاں دفن ہوں گا. اور آپ فکر نہ کریں، آپ مشرق میں بھی دفن ہوں گے نا، ربا جی مرحوم مغرب میں، تو آپ کی روحیں اگر آپ نیک ہوئے ماشاءاللہ تو اکٹھی ہو جائیں. اور اگر پاس دفن ہوئے نا تو کوئی پتہ نہیں آپ جہنم چلے جائیں، اللہ اپنا دے، ابا جی جنت میں ہو. فکر تو ہم لوگوں کی کرنی چاہیے. یہ قبریں پاس یا دور کوئی شے نہیں، اس دنیا میں یہ فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جی رانا صاحب بہت شکریہ. کچھ اور پوچھیں گے مولانا سے؟ بس یہی سوال تھا بقایا لے کر انشاءاللہ میں دوبارہ ریڈل کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. جی وہ صاحب نے جو پوچھا ہے کہ وہ ایک تعلیمی ادارے میں کال لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے؟ جی بیٹھے ہیں. جی فرمائیے بھائی. بات یہ ہے کہ شکیل امان بات کر رہا ہوں پیپلز کالونی سے. جی ایک مسئلہ تھا اسی بارے میں نے پوچھنا تھا. جی فرمائیے، تھوڑا اونچی بولیے بھائی. سر مسئلہ یہ تھا کہ میں نے نا آج سے 1 سال تقریباً 1.25 سال پہلے شادی کر لی تھی. جی گھر والوں کے بغیر بتائے. جی اور ابھی جو میری مسز ہے وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے بس انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. تو سر میں اسی کے ساتھ نا اپنے گھر والوں کو بھی میں نے ایگری کیا ہے، وہاں جا کے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. ہلو. جی سن رہا ہوں میں. تو سر میں ان کے گھر جب جانا ہے تو وہاں پہ پھر دوبارہ نکاح کرنا ہے ہم نے. اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جو کہ پہلے جو نکاح کیا تھا اس میں 2 گواہ تھے، ابھی میں پھر جا کے وہی دوبارہ نکاح اسی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں.
یہ تو اللہ نے آپ کو بچا لیا کہ گناہ نہیں آپ نے کیا، چلو نکاح کر لیا تھا، بے شک ہم اشتہار نہیں دیا، نکاح تھا، بچہ بھی حلالی ہو گیا، تو آپ اگر فارمیلٹی آپ پوری کرنے چاہتے ہیں، ان کے والد بھی راضی ہو گئے آپ کے، تو آپ جائیں بے شک، اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بھی زندگی میں نکاح دہراتے رہے نا، کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر شوقیہ بھی کوئی آدمی ہر سال تازہ کر لیا کرے اپنا نکاح، مولوی صاحب کو بلائے پھر ایجاب کو، کچھ فرق نہیں پڑتا، جائز آپ کر لیں، ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں۔ جی شکیل امان، بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ جی ایک اور چھوٹی سی بات، جی پوچھیے۔ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، میں اتنا کہ پریشان ہوں کہ دن رات رو کے گزارتا ہوں، میں بزنس کی وجہ سے بڑے کرائسس میں ہوں، میری گھر والوں کے ساتھ بھی میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میرا کاروبار میری ویونگ فیکٹری تھی، اب یہ پوزیشن ہے کہ مجھے کوئی 4000 روپے کی جاب نہیں مل رہی، میں اتنا کہ پریشان ہوں، میں اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے، کرم کرے۔ جی یہ پروگرام فتاوا آن لائن روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کوئی مسئلہ مولانا محترم سے پوچھنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فتاوا آن لائن، جی فتاوا آن لائن، ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں میں، جی فرمائیے۔ کیا نہانے کے بعد ہم بغیر وضو کیے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نہانے کے بعد وضو کی بیٹا کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ وضو نہیں کرتے تھے غسل کے بعد، اس لیے اگر پتہ چلتا تھا نا کوئی آدمی پھر نہانے کے بعد وضو کرتا تو صحابہ کرام ناراض ہوتے تھے کہ تم میں یہودیوں والے وسوسے ہیں، کیوں دوبارہ وضو کرتے ہو؟ کون سی چیز خشک رہ گئی تھی جب دھونی ہے؟ جب نہا لیا سب کچھ تو دھویا گیا، باقی پہلے ہونا چاہیے استنجا کر کے آدمی کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، سر سے پاؤں تک اچھی طرح وہ اپنا بدن دھو لے، وضو اس میں ہی آ گیا بچہ، کسی نئے وضو کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے شرمگاہ کو، یہ بھی کوئی بات نہیں، وضو درست ہے آپ کا۔ اور اگر ہیلو جی اگر قمیض کے بازو تنگ ہو اور وضو کے دوران ہم اوپر سے ہیلو جی جی صرف ہاتھ گیلے کر کے اگر اوپر پھیر لیں بازو کے تو کیا وضو ہو جاتا ہے اس سے، یا وہ اسکن کا گیلا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، جو ہے نا کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یہ تو بیٹا ننگا ہونا چاہیے نا بازوؤں کو، اس پر پانی بہانا نا، اچھا پانی بہانا جس سے قطرے نیچے بھی گریں، پھر ہی وضو ہوگا نا۔ جی جی کچھ اور پوچھیں گی بہن؟ شکریہ جی اللہ حافظ۔ ایک خوشنود صاحب کا سوال جو ہے کہ میں تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، وہاں کوئی انتظام نہیں نمازوں کے الگ الگ پڑھنے کا، تو بالکل یہ خوشنود صاحب ایسا ہی کریں کہ 2 نمازیں ہیں نا، اگر زور کا وقت ہو گیا PhD شروع ہونے سے پہلے تو آپ زور اور اثر دونوں اکٹھی پڑھ لیں، شام تک فارغ ہوگا، اور اگر پڑھ رہے ہیں پہلے سے تو صبر کریں، مغرب سے پہلے جب چھٹی ہوگی نا پھر دونوں نمازیں پڑھ لیں، ان کے ساتھ سنتیں بھی نہیں پڑھنا، جب 2 نمازیں اکٹھی کی جائیں صرف فرض پڑے جاتے ہیں، 4 فرض زور کے 4 اثر کے، اسی طرح مغرب میں بھی کر سکتے ہیں آپ، اجازت ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فتاوا آن لائن، فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ ہیلو جی جی آپ پہلے سوال طے کر لیں، بعد میں کال کر لیں نا، تاکہ کسی آنے والے کی کال جو ہے وہ مس نہ ہو، وقت بڑا محدود اور بڑا قیمتی ہے۔ ہاں لائیو یہ پروگرام چلتا ہے، ریکارڈڈ ہوتا ہے، تو آپ میری بہن اپنا سوال پہلے طے کر لیجئے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے، پھر لکھ کے ہمیں سوال کر دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ہی مولانا ہمیں حاضرین میں سے ایک سوال پہنچا ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے جو عیسائی یا آغا خانی یا مشنری تحریکوں کے تحت چل رہے ہیں، ان میں تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ نیز ان میں بحیثیت استاد کام کرنا کیسا ہے، یا کسی اور نوعیت کی نوکری کرنا کیسا ہے؟ ایسی نوکری تو اب کہیں بھی نہ مل سکتی، جو ادارے سارے پاکیزہ ہوں، نوکر بھی پاکیزہ